حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سے زائد علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی 1300 کتابوں میں سے ایک کتاب فتاوی رضویہ ہے، جو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ تقریباً 32 جلدوں میں 32,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک آدمی اگر اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں سکتا۔ اس فتاوی رضویہ شریف کے پہلی جلد میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ مائع مطلق اور مائع مقید کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ وہ پانی جس سے وضو کرنا جائز ہے اور وہ پانی جس سے وضو کرنا ناجائز ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ پانی جس سے وضو کرنا جائز ہے اس کو جو بیان کرنا شروع فرمایا تو 158 قسمیں پانی کی وہ بیان فرمائیں جن سے وضو کرنا جائز ہے، اور وہ پانی جس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے وہ جب بیان فرمانا شروع کیا تو 148 قسمیں پانی کی وہ بیان فرمائیں جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ ایک جگہ پر 300 سے زیادہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پانی کی قسمیں بیان فرما دی ہیں۔ آج پوری دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی ذی علم شخص سے اگر پوچھا جائے تو پانی کی قسمیں زیادہ سے زیادہ 150 وہ بیان کرے گا، اس سے آگے اس کی زبان گونگی ہو جائے گی۔ مگر یہ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے پانی پر قلم چلایا تو پانی کو پانی کر دیا۔ تحدیث نعمت کے طور پہ خود ہی فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو پانی کی قسمیں بیان کی ہیں ان میں سے 3 قسمیں آپ سن لیجئے۔ ایک وہ پانی ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، ایک وہ پانی جسے آب کوثر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ پانی ہے جو سرکار کی مبارک انگلیوں کی گھائیوں سے نکلا، اس کو آپ آب رحمت کا نام دے دیجئے۔ اعلیٰ حضرت اور تمام فقہا نے مل کر یہ تشریح فرمائی کہ وہ پانی جو سرکار کی مبارک انگلی کی گھائیوں سے نکلا ہے وہ آب زمزم سے بھی افضل ہے، آب کوثر سے بھی افضل ہے۔ مگر کیوں افضل ہے؟ اس سلسلے میں جب اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا تو فرمایا کہ آب زمزم ایک نبی کی ایڑیوں سے زمین سے نکلا، آب زمزم کا منبع زمین ہے۔ آب کوثر جنت سے نکلا اور جو سرکار کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا اس کا منبع وجود مصطفیٰ ہے، اور وجود مصطفیٰ جنت سے بھی افضل ہے اور زمین سے بھی افضل ہے۔ اس لیے سرکار کی مبارک انگلیوں کے گھائیوں سے جو پانی نکلا وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر بتایا کہ مٹی کی 74 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے، اور 52 قسمیں ہیں جن سے تیمم کرنا ناجائز ہے۔ 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر 74 اور 52 قسمیں مٹی کی بیان فرمائیں، مگر جب اعلیٰ حضرت نے تیمم کے مسئلے پر قلم چلایا تو 74 میں 104 کا اضافہ کر دیا۔ 74 کو 104 نہیں بلکہ 104 کا 74 میں اضافہ فرما دیا، اور 52 میں 78 کا اضافہ فرما دیا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ایک زمانے سے یہ بحث چل رہی تھی کہ قرآن پاک افضل ہے کہ رسول پاک افضل ہے۔ کوئی کہتا تھا قرآن پاک افضل ہے، کوئی کہتا تھا رسول پاک افضل ہے۔ علامہ شامی نے فتاوی شامی میں جب اس مسئلے پر قلم چلایا اور لکھا مسئلہ پیچیدہ ہے، توقف کرنا بہتر ہے۔ مگر جب اعلیٰ حضرت نے فتاوی شامی کا عربی میں حاشیہ لکھا اور اس مسئلے پر آئے تو فرمایا فقیر کے نزدیک مسئلہ بالکل واضح ہے، توقف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن پاک سے مراد خاص مصحف ہے جو کلام الہی ہے تو وہ اللہ کی صفت ہے اور وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اس لیے خاص کلام پاک ہمارے سرکار سے افضل ہے۔ اگر کلام پاک سے مراد یہ تلاوت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے، یا یہ کاغذ کے چھپے ہوئے حروف و نقوش ہے، یہ دفتی کے بیچ میں چھپے ہوئے تحریریں ہیں، تو یہ دفتی بھی مخلوق ہے، یہ حروف و نقوش بھی مخلوق ہیں، یہ تلاوت کی آواز بھی مخلوق ہے، اور میرے آقا بھی مخلوق ہیں، مگر ایسے مخلوق ہیں کہ ساری مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو اس طریقے سے میرے آقا اس قرآن پاک سے جس کی تلاوت کی آواز ہم سنتے ہیں، جو چھپا ہوا دیکھتے ہیں، اس سے رسول پاک افضل ہے،
اور خاص کلام پاک جو کلام الہی مصحف ہے وہ رسول پاک سے افضل ہے۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ حضور اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ زید کی 2 بیویاں ہیں، ایک کا نام بشیرن ہے، دوسری کا نام چھمی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر دونوں طلاق دے دیا اور 5 طلاقیں دیں، نام نہ بشیرن کا لیا نہ چھمی کا لیا۔ اب سوال ہوا کہ بشیرن پر کتنی پڑی، چھمی پر کتنی پڑی؟ جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بشیرن اور چھمی پر قلم چلایا تو فرمایا اگر ایسا ہے تو ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہے۔ اس طریقے سے علم و عرفان کے دریا بہا دیے۔